بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود فاروق سرور کے تحریر کردہ پشتو ادب کے افسانے سے ماخوذ سبق نمبر 3 بھیڑیا کے تدریسی مقاصد پر مشتمل سوالات کے جوابات اور عبارات کی تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق SLO بیسڈ یعنی تدریسی مقاصد پر مشتمل عبارات کی تفہیم کو پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس حصے میں سبق سے لی گئی عبارات کو لیا جاتا ہے جس سے متعلق مختصر سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ کو پورے سبق کی تفہیم ہو سکے۔ اگر آپ نے اس سبق کی گزشتہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان لیکچرز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ان عبارات کی تفہیم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پہلی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی عبارت ہے، میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کمبخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو اسپیکرز ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ کر سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا۔ لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں، میں بھیڑیے سے خوفزدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ایک سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں ان عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، مصنف جب ارد گرد دیکھتا ہے تو اسے کیا حالات نظر آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مصنف کہتا ہے کہ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے، مصنف نے کس چیز میں پناہ لے رکھی تھی؟ اس کا جواب ہے، بہت دیر سے مصنف نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی تھی۔ تیسرا سوال ہے، بھیڑیا کس انتظار میں کھڑا تھا؟ اس کا جواب ہے، بھیڑیا نیچے کھڑا مصنف کو مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں تھا کہ مصنف کب اترے گا اور وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ اس کے بعد سوال ہے، جس درخت پر مصنف کا مسکن تھا وہ کس قسم کا درخت تھا؟ اس کا جواب ہے، جس درخت پر مصنف کا مسکن تھا وہ ایک عجیب سا درخت تھا، بلکہ اسے جادو کا درخت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مصنف یہاں جو بھی خواہش کرتا وہ فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، مصنف کس چیز سے آزادی چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے، مصنف بھیڑیے کے خوف سے آزادی چاہتا تھا جو اسے ایک جگہ تک محدود کیے ہوئے تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے مصنف کو کیا قربانی دینا پڑے گی؟ اس کا جواب ہے،
آزادی حاصل کرنے کے لیے مصنف کو جو قربانی دینا پڑے گی وہ یہ ہے کہ اسے درخت سے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا، تبھی مصنف آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال انسانی خواہشوں اور آزادی کی اہمیت کے گرد گھومتا ہے۔ مصنف نے ایک تخیلاتی اور جادوئی درخت کی مثال پیش کی ہے جو ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہاں موجود ایک بھیڑیے کی موجودگی جو مصنف کو ہر وقت خطرے میں ڈالتی ہے، مصنف کی آزادی کو لامحدود کر دیتی ہے۔ یہاں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح مصنف کو اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا اور بھیڑیے کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ وہ حقیقی آزادی حاصل کر سکے۔ سوال نمبر 8 ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ درخت۔ اس میں چونکہ درخت کی طرف لفظ یہ اشارہ کر رہا ہے تو لہٰذا اسے مرکب اشاری کہیں گے۔ نمبر 2، خوف مسلسل۔ اس میں لفظ خوف کے نیچے چونکہ زیر ہے، اضافت ہے، اس لیے اسے مرکب اضافی کہا جائے گا۔ تیسرا ہے شاندار ٹی وی۔ اس جملے میں ٹی وی کی تعریف یعنی توصیف بیان کی گئی ہے تو اس لیے اسے کہیں گے مرکب توصیفی۔ نمبر 4، نرم اور گرم۔ اس جملے میں نرم اور گرم کے درمیان لفظ اور حرف عطف استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اسے مرکب عطفی کہا جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے، اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، پیراگراف کے لیے مناسب عنوان آزادی کی قیمت، درخت، بھیڑیا اور خواہشات۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی عبارات کی طرف۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں، درخت لمحہ بلمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معوف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے مجھے بلا رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، روئی کا پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا مجھے جو ہی اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے میں اسے اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میرے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں،
کہ قہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، مصنف کے ساتھی نے اس سے کیا کہا جب وہ درخت پر تھا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کا ساتھی مسلسل اسے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف کو اپنے ساتھی کی باتوں پر یقین کیوں نہ تھا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو اپنے ساتھی کی بات پر یقین اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ خوف زدہ تھا اور بھیڑیے کو اپنے لیے ایک حقیقی خطرہ سمجھتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ نیچے اترا تو بھیڑیا اسے چیر پھاڑ دے گا۔ تیسرا سوال ہے، درخت چھوٹا ہونے اور بھیڑیا بڑا ہونے کی بات کا کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب ہے، بھیڑیا اور درخت ایک علامتی منظر تھا جس میں بھیڑیے کا بڑا ہونا خوف کا بڑھنا تھا اور درخت کا چھوٹا ہونا اس کی پناہ کے محفوظ مقام کا کمزور پڑنا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف نے بھیڑیے کو کیسے مارا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے بھیڑیے کو ایک پتلی اور نازک شاخ سے مارا جو اس نے درخت سے توڑی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف نے بھیڑیے کو شکست دینے کے بعد کیا محسوس کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے بھیڑیے کو شکست دینے کے بعد آزادی کی خوشی محسوس کی اور خوشی سے چیخ اٹھا اور رقص کیا اور دیوانوں کی طرح اچھلتا رہا۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف نے آخر میں دوسرے لوگوں کو کیسے دیکھا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے دیکھا کہ ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے بھیڑیے سے خوف زدہ ہو کر پناہ لے رکھی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور قہقہے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا، شاید انہیں بھی اس طرح کی ہمت دلانے کے لیے کہ وہ بھی اپنے خوف سے آزاد ہو سکیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خوف اور زندگی کے بیچ میں ایک مقابلہ ہوتا ہے جس میں خوف زندگی کی روشنی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف کا خوف اور موت کے ڈر سے لڑنا اور آخرکار آزادی حاصل کرنا اس نثر پارے کی بنیادی داستان ہے۔ اس میں مصنف کا مقابلہ اپنے خوف سے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا خوف موت کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ اس کی جدوجہد آزادی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے مصنف نے خوف اور جدوجہد کے مابین تضاد کو نمایاں کیا ہے اور اس نثر پارے میں آزادی کی اہمیت اور اس کا احساس بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے موٹی شاخوں۔ اس لفظ میں شاخوں کی موٹائی کو وصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اسے مرکب توصیفی کہیں گے۔ نمبر 2، میں چیختا ہوں، اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ اس کے بعد لفظ ہے رسی کا پھندا۔ یہاں پر لفظ کا استعمال ہوا ہے جو حرف اضافت ہے، اس لیے اسے مرکب اضافی کہا جائے گا۔ چوتھا ہے پتلی اور نازک۔ یہاں پتلی نازک ان دونوں کے درمیان اور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لفظ اور حرف عطف ہے، اس لیے اسے مرکب عطفی کہیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، پیراگراف کے لیے مناسب عنوان آزادی کی جدوجہد یا آزادی کی اہمیت۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔